دیکھیں شرن کہیں سے ثابت تو نہیں ہے یہ اذان دینا کہ یہ کسی نے صحابی نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہو یا کسی صحابی نے ایسا عمل کیا ہو، لیکن چونکہ یہ اچھا عمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اتنی دور جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز نہ جائے۔ تو شیطان ان سوالات میں خلل ڈالے گا، جب وہ سوال کا جواب دینے لگے وہ حتی الامکان کوشش کرے گا کہ میں اس کو اس کے جوابوں سے ہٹا دوں، تو یہ اذان کہہ کر اس کو وہاں سے دور بھگا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تلقین کرنے والا تنقیل کہہ دے گا، تو اس سے مرنے والے کے سوالات میں سارا کام کیا کیوں جا رہا ہے؟ اس کے سوالات میں نرمی ہو جائے تاکہ اس کے جواب بہتر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کرم فرما، تو اللہ تعالیٰ کا کرم محدود نہیں ہے، یہ تو ہماری طرف سے کوشش ہے جو کی جاتی ہے، تو اگر وہ کرم کر دے تو اس کے کرم کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دونوں عمل، پہلا تو روایت سے ثابت ہے، دوسرا اگر کر لیں گے تو وہ بھی اچھا ہے، شیطان وہاں سے دور بھاگ جائے گا، اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ